ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر غریب نواز نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ شکریہ۔ وہ نوجوان بھائی، وہ باپ، وہ رشتہ دار، وہ بیٹا یقیناً جہنم میں جا سکتا ہے جو باپ اپنی بیٹی کو نہ سمجھائے، جو بھائی اپنی بہن کو نہ سمجھائے، جو شوہر اپنی بیوی کو نہ سمجھائے۔ وہ بھائی اسے شرم نہیں آتی کہ اس کی نوجوان بہن اس کے سامنے اپنے بالوں کو کھول کر اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہے۔ وہ باپ اسے شرم نہیں آتی کہ اس کی نوجوان بیٹی اس کے سامنے اپنے بال کھول کر اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہے۔ وہ شوہر اسے شرم نہیں آتی کہ اس کی بیوی اپنے بال کھول کر اس کے سامنے اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہے۔ اپنے بالوں کی نمائش کرنے والی، اپنے بالوں کو کھول کر چلنے والی، اپنے بالوں کو کھول کر ادائیں دکھانے والی، اپنے بالوں کو کھول کر اترانے والی لڑکیوں، اپنے بالوں کو کھول کر گھمنڈ سے چلنے والی لڑکیوں، کان کھول کر سن لو، وہ دن دور نہیں جب اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کریں گے۔ آج تم اپنے بے پردہ ہو کر اپنے حسن کی نمائش کرتی ہو، آج تم بے پردہ ہو کر اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہو، آج تم بے پردہ ہو کر اپنے چہرے کی نمائش کرتی ہو، آج تم بے پردہ ہو کر اپنی زلفوں کی نمائش کرتی ہو، آج تم بے پردہ ہو کر اپنے کپڑوں کی نمائش کرتی ہو، آج تم بے پردہ ہو کر نوجوان لڑکوں کے سامنے اپنا حسن پیش کرتی ہو، چھتوں پر چڑھتی ہو، اپنے کھلے بال لے کر روڈوں پہ ٹہلتی ہو، اپنے کھلے بال لے کر اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بھائی اسے کیوں شرم نہیں آتی؟ وہ باپ اسے کیوں شرم نہیں آتی؟ وہ شوہر اسے کیوں شرم نہیں آتی جس کے گھر میں یہ سب کام ہوتے ہیں، جس کی ماں، جس کی بہنیں، جس کی بیٹیاں، جس کی بیوی روڈوں پر کھلے عام بے پردگی دکھاتی ہیں، روڈوں پر بال کھلے کر گھومتی ہیں، چھتوں پر چڑھتی ہیں تو دوپٹہ سر سے نیچے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتا دوں جس عورت کے بال کھلے ہوتے ہیں، جس عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا، جس عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا، اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے کمرے میں تھی، اللہ کے رسول تشریف فرما ہوئے، اللہ کے رسول تشریف لائے۔ اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار کہ آپ کو رحمت کا فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ عرض کی اب میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رحمت کا فرشتہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اما عائشہ صدیقہ نے اتنا کہا اپنے بالوں کی نمائش کرنے والی ہو، اپنے پردے کی بے پردگی کرنے والی ہو، اپنے چہرے کی نمائش کرنے والی، اپنے حسن کی نمائش کرنے والی لڑکیوں، عورتوں کان کھول کر سن لو۔ اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ کو رحمت کا فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ مجھے دکھ رہا ہے کہ یہاں پر رحمت کا فرشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ نے جو دوپٹہ آپ اوڑے ہوئے تھی، جو دوپٹہ آپ کے سر پر تھا، آپ نے وہ دوپٹہ اپنے گلے میں ڈال دیا، آپ نے وہ دوپٹہ اپنے گلے میں لے آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ کیا فرشتہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا اب وہ رحمت کا فرشتہ آپ دیکھ پا رہے ہیں؟ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ اب تو فرشتہ چلا گیا، اب تو فرشتہ نہیں ہے، اب میں فرشتے کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کی بیوی، صحابی رسول کی بیٹی جو بعد خدا، اس کی بیوی بعد خدا سب سے اعلیٰ جو ہے، بعد خدا سب سے بڑا جو ہے، بعد خدا سب سے طاقتور جو نبی ہے، اس نبی کی بیوی جس کا نام عائشہ ہے، جس کا نام عائشہ ہے، جو فاطمہ کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو جیسے صحابی کی بیٹی ہے، جو بعد نبی سب سے اعلیٰ ہے، بعد نبی سب سے برتر ہے، بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ
والسلام کے بعد سب سے اعلیٰ صحابی کوئی ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ، جس نے کبھی نماز نہ چھوڑی، جس نے کبھی نماز کو ترک نہ کیا، جس کے منہ سے کبھی کسی کی برائی نہ ہوئی، جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، وہ عائشہ نبی کی بیوی، نبی کی بیوی، نبی کی شریک حیات، اللہ اکبر کبیرہ، اگر اپنے سر سے دوپٹے کو نیچے کر لے، اگر اپنے سر سے دوپٹے کو نیچے لے آئے، اگر اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دے تو نبی کی بیوی کی بارگاہ سے رحمت کے فرشتے چلے جائیں، ان کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ مجھے بتاؤ، جو عورتیں سالوں سال نماز نہیں پڑھتی، جن کے گھر میں کبھی نماز نہیں پڑھی جاتی، جن کی بیٹیاں کبھی نماز نہیں پڑھتی، جن کے شوہر کبھی نماز نہیں پڑھتے، جو عورتیں خود کبھی نماز نہیں پڑھتی، اپنے سروں پر دوپٹہ نہیں رکھتی، اپنے بالوں کی سیاہی دکھاتی ہیں، اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہیں، بتاؤ اس گھر میں رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب تعویذ کر دو، تعویذ پہ تعویذ، تعویذ پہ تعویذ، تعویذ پہ تعویذ، ڈورے پہ ڈورا، تاگے پہ تاگا۔ مجھے بتاؤ کتنی بے پردگی کر رہی ہو، اپنے سر سے دوپٹے کو ہٹا رہی ہو، جب ایک نبی کی بیوی کی بارگاہ سے، جب ایک صحابی رسول کی بیٹی کی بارگاہ سے فرشتہ واپس جا سکتا ہے، فرشتہ جا سکتا، وہ بھی رحمت کا، تو تم کون سے کھیت کی مولی ہو؟ تم کون ہو؟ تمہارے پاس تو نماز نہیں، تمہارا صبح ہوتی ہے وہ بھی گناہوں میں، تمہاری شام ہوتی ہے وہ بھی گناہ میں، رات ہوتی ہے وہ بھی گناہوں میں، دوپہر ہوتی ہے وہ بھی گناہ میں، تم تو ہما وقت گناہ کرتے ہو۔ بتاؤ تمہارے گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ تمہارے گھر میں رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ بتاؤ تمہارا بیٹا پریشان کیوں نہ ہو، بتاؤ تمہاری بیوی پریشان کیوں نہ ہو، بتاؤ تمہارا شوہر پریشان کیوں نہ ہو، بتاؤ تمہارا بھائی پریشان کیوں نہ ہو۔ تم ننگے سر پہ سے دوپٹہ ہٹا کر روڈوں پر سر عام گھومتی ہو، مارکیٹوں میں تم جاتی ہو، بازاروں میں تم جاتی ہو۔ اے میری بہن، اگر میری باتوں سے تیرا دل دکھتا ہو، اگر میری باتوں سے تیرے دل پر ٹھیس پہنچتی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میری بہن کان کھول کر سن لے، تو مارکیٹ میں جانے کے لیے نہیں بنائی گئی، تو بازاروں میں گھومنے کے لیے نہیں بنائی گئی، تو اپنے بالوں کی نمائش کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اے میری بہن، اللہ رب العزت نے تجھے پردے میں رکھا ہے، عورت کا معنی چھپانا آتا ہے۔ اے میری بہن، تو پردے میں رہنے کی چیز ہے، تو نمائش کرنے کی چیز نہیں، تو نمائش کرنے کی چیز نہیں، تو بازاروں میں میلے ٹھیلوں میں گھومنے کی چیز نہیں۔ اے میری بہن، اگر میری باتوں سے تیرا دل دکھتا ہو تو مجھے معاف کر دینا، لیکن میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں سچ بتا رہا ہوں، میں تصدیق کر رہا ہوں اس بات کی، میں بتانا چاہ رہا ہوں، درد دل بیان کر رہا ہوں کہ آج ہماری نوجوان بہنیں بال بھی کٹاتی ہیں اور روڈوں پر بالوں کی نمائش کرتی ہیں، پارکوں میں جا کر، ہوٹلوں میں جا کر اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ منہ دکھانے لائق نہیں رہتی، انہیں ایسا دھوکہ ملتا ہے، انہیں ایسا دھوکہ ملتا ہے کہ ان کا گھر بھی برباد ہوتا ہے، ان کی زندگیاں بھی برباد ہوتی ہیں، اور جو شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں وہ کسی غیر محرم کے ساتھ افیئر چلا کر اپنے حسن کی نمائش کر کے اپنے گھر کو برباد کر لیتی ہیں، ڈیورس لے لیتی ہیں، طلاق لیتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بالوں کی نمائش نہ کر۔ جس عورت کے بال دکھتے ہیں اور وہ نماز پڑھنے جاتی ہے، اس عورت کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ جو اپنے بال دکھاتی ہو، اس لیے بال جو ہیں وہ بھی عورت کے بال عورت ہیں، وہ بھی چھپانے کی جگہ ہے، تو بالوں کی بھی نمائش مت کرو، بال بھی مت دکھاؤ، بال دکھانے کی بنا پر بھی تم پر عذاب ہوگا۔ اے میری بہن، جو بال دکھاتی ہے، بال دکھا کر اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہے، غیر محرم لڑکوں کو اپنے بال دکھا کر نمائش کرتی ہے، اپنے بال کھلے لے کر سر عام گھومتی ہے، کبھی پارکوں میں، کبھی مارکیٹوں میں، کبھی میلوں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی ٹھیلوں میں، کبھی روڈوں پر، کبھی کھلے میدان میں اپنے بالوں کی نمائش کرتے ہوئے گھومتی ہے۔ سن میری بہن، یہ
یہی بال تجھے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے، یہی بال تجھے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے، اور تجھے جہنم میں لٹکایا جائے گا، انہی بالوں کی بنا پر تجھے جہنم میں لٹکایا جائے گا، تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، انہی بالوں کی بنا پر تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اپنے بالوں کی نمائش مت کر، آپ بالوں کو کھولنا ہلکا سمجھتی ہے، بالوں کو کھولنا ہلکا مت سمجھ۔ اے میری بہن بہت بڑا کام کر رہی ہے، بال کھول کر بہت بڑی بدکاری کر رہی ہے، بہت بڑی مکاری کر رہی ہے، بہت بڑا گناہ کر رہی ہے۔ میں نہیں کہتا اپنے بالوں کی حفاظت مت کرو، خوب اپنے بالوں کی حفاظت کرو، اپنے چہرے کی بھی حفاظت کرو، اپنے جسم کی بھی حفاظت کرو، اپنی زندگی کی بھی حفاظت کرو، لیکن میری بہن تیری زندگی تیرے شوہر کے لیے ہے، اپنے شوہر کے لیے اپنی زندگی باقی رکھ، اپنا حسن اپنے شوہر کے لیے باقی رکھ، تیرا حسن تیرا چہرہ تیرے بال کسی غیر محرم لڑکے کے لیے نہیں، کسی غیر محرم آدمی کے لیے نہیں، کسی نوجوان مکار کے لیے نہیں، کسی نوجوان بدکار کے لیے نہیں، تیرا حسن تیری جوانی تیرے شوہر کے لیے ہے، اور اللہ کی عبادت کر، اللہ نے جو تجھے جوانی دی ہے اللہ کا شکر ادا کر۔ میری بہن اگر تو ایسا نہیں کرے گی، بالوں کی نمائش کرے گی، چہرے کی نمائش کرے گی، اپنی زلفوں کی نمائش کرے گی، اپنے ہونٹوں پر لپسٹک سجائے گی، اپنے ہونٹوں پر سور کی چربی سجائے گی، اپنے ہونٹوں پر اپنے چہرے پر کریم لگائے گی، اپنے چہرے پر طرح طرح کے پاؤڈر لگائے گی۔ میری بہن یاد رکھنا، اسرائیل علیہ السلام سے جب تیری ملاقات ہوگی، جب لوگ پڑھیں گے تجھے کہیں سکون نہ ملے گا، جب لوگ پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، تیری موت کی خبر سن کے میری بہن سن، تجھے تختے پر بھی لٹایا جائے گا، تیری بہنیں تجھے غسل بھی دیں گی، تیری مائیں تجھے غسل بھی دیں گی، تیرے احباب روئیں گے، تیرے گھر والے روئیں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا یہ نیکوکار ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا یہ پرہیزگار ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا یہ متقی ہے، سب کہیں گے یہ اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی، اپنے چہرے کی نمائش کرتی تھی، اپنے پردے کی نمائش کرتی تھی، اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی۔ اے میری بہن اگر تو پردے میں رہے گی، نمازیں تیرے پاس ہوں گی، روزہ تیرے پاس ہوگا، شوہر کی عزت تیرے پاس ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر تو نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہوگی، اگر تو نے اپنی زندگی پردے میں رہ کر گزاری ہوگی، اگر تو نے اپنی زندگی حضرت فاطمہ کی کنیز بن کر گزاری ہوگی، اگر تو نے اپنی زندگی حضرت عائشہ کی کنیز بن کر گزاری ہوگی، اگر تو نے اپنی زندگی حضرت خدیجہ کی کنیز بن کر گزاری ہوگی، اے میری بہن دنیا کا کوئی بھی انسان، دنیا کا کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا یہ بدکار جا رہی ہے، مکار جا رہی ہے، سیاکار جا رہی ہے۔ جب تیرے گھر والے تجھے غسل دے دیں گے، تجھے تیرا جنازے کو تیار کیا جائے گا، جب تیرا جنازہ قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا، اگر تو نے اپنی زندگی حضرت فاطمہ کی کنیز بن کر گزاری ہوگی تو لوگ کہیں گے یہ فاطمہ کی کنیز جا رہی ہے، یہ احمد مختار کی غلام جا رہی ہے۔ اے میری بہن اپنے بالوں کی نمائش مت کر، ورنہ جب تم مرے گی قبر میں تم کو رکھا جائے گا، تیرا یہ چہرہ تیری یہ رخسار، جن بالوں کی تو حفاظت کیا کرتی تھی، جن ہونٹوں کی تو حفاظت کیا کرتی تھی، انہی بالوں کے بل تجھے جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ تیرے سر سے قبر میں ایک ایک کر کے بچھو، قبر کے کیڑے، قبر کے سانپ تیرے بالوں کو الگ کر دیں گے، تیرے سر سے تیرے بالوں کو چھین لیا جائے گا، تیری کھوپڑی سے تیرے بالوں کو ہٹا دیا جائے گا، تیری کھوپڑی میں کیڑے پڑنے لگیں گے، تیری کھوپڑی کو کیڑے کھائیں گے۔ اے میری قوم کی شہزادی، اے میری بہن کان کھول کر سن لے، جب تم مرے گی قبر کے بچھو کھائیں گے تیرے حسن کو، قبر کے کیڑے کھائیں گے تیرے حسن کو، تیری خوبصورتی مٹی میں مل جائے گی، تیرا حسن مٹی میں مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے حسن کی نمائش مت کرو، اپنے حسن کی نمائش مت کرو۔ اے میری بہنوں، اے میری قوم کی بیٹی ہو، اے میری قوم کی ماؤ، اپنے چہروں کی حفاظتیں کرو، اپنے بالوں کی حفاظتیں کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو ایک بات اور بتا دوں، آج ایک رواج اور چلا ہے، ایک رواج اور چلا ہے کہ آج ہماری کچھ بہنیں، آج ہماری مائیں اپنے پردے کی بے پردگی کرتی ہیں، لیکن گھروں کے دروازے پر کھڑے ہو کر اگر کوئی چوڑیاں بھی بیچنے والا آتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے کر چوڑیاں پہنتی۔
بتاؤ کیا ضرورت تھی اس سے چوڑی پہننے کی؟ اے میری بہن، کیا تیرا بھائی تیرے گھر میں موجود نہ تھا؟ کیا تیرا باپ تیرے گھر میں موجود نہ تھا؟ کیا تیرا شوہر تیرے گھر میں موجود نہ تھا؟ کیا ضرورت تھی کسی غیر محرم سے چوڑیاں پہننے کی؟ چوڑیاں لے لیتی، خود پہن لیتی، بہن سے پہن لیتی، ماں سے پہن لیتی، بھائی سے پہن لیتی، باپ پہنا دیتا، شوہر پہنا دیتا۔ اے میری بہن، کسی دوسرے سے پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ تجھے پتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو عورت ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی غیر محرم سے پکڑوائے، پروردگار اس عورت پر اس کے مرنے کے بعد 99 سانپ ایسے مسلط کرے گا، ایسے 99 سانپ مسلط کرے گا کہ وہ 99 سانپ اس عورت پر مسلط کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک سانپ کی طاقت اتنی ہوگی کہ وہ اگر اپنی پونچھ دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر مار دے تو دنیا کا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ بے پردگی چھوڑو، بالوں کی نمائش کرنا چھوڑو، حسن کی نمائش کرنا چھوڑو۔ اگر تمہیں نمائش کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات کرو، صدقہ کرو، نیکیاں کرو، پردے میں رہو، اپنے بالوں کو چھپاؤ، اپنے چہرے کو چھپاؤ، یہاں پر بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، میدان